تاریخی بات عرض کر دوں، قرآن کے حوالے سے تاریخی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ہلاکو خان نے ایک تحریک چلائی، اپنے دور کے اندر بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، تو اس نے ایک تحریک چلائی کہ اس کی سلطنت کی حدود کے اندر جتنے بھی حافظ قرآن ہیں ساروں کو پکڑ کے سامنے لائن میں کھڑا کر کے ساروں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر! اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی رعایا نے سلطنت کی حدود کے اندر جتنے بھی حافظ قرآن تھے ساروں کو پکڑ کے لائن میں کھڑا کر دیا، اور اس لائن کے اندر اس قطار میں یاد رکھیے 18 سال، تاریخی بات ہے، 18 سال نوجوان بچے بھی تھے، 30 سال کے بھی حافظ قرآن تھے، 50 سال کے بھی تھے، 70 سال کے بھی حافظ قرآن تھے۔ اب ہلاکو خان اپنے تخت پر بیٹھ کر اس نے اشارہ کر دیا کہ ان ساروں کے سر قلم کر دو۔ اس کے اشارے سے جب ان سارے حافظ قرآن کے سر قلم ہو گئے، پھر وہی بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جب ان ساروں کے سر قلم ہو گئے، سر کسی اور جگہ پر، دھڑ کسی اور جگہ پر، اب ہلاکو خان تخت پر بیٹھ کر ٹھکارے مار رہا تھا کہ میں نے اسلام کی بنیاد کو ختم کر دیا، اسلام کے نام و نشان کو مٹا دیا، اسلام کی بنیاد کو میں نے کھوکھلا کر دیا ہے، ٹھکارے مار رہا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ لاشیں کہ جن کے سر تن سے جدا ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے حافظ قرآن کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن کی عظمت دولت موجود تھی، اللہ اکبر، ان لاشوں میں سے ایک لاش 18 سال نوجوان بچے کی بغیر سر کے کھڑے ہو کر تلاوت کرنے لگی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہلاکو خان کہنے لگا یہ کیا کہتے ہیں؟ وزیر مشیر کہنے لگے کہ جس کو مٹانے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے تو نے ان کے سر قلم کیے تھے اسی کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! میرا ذوق کہتا ہے، میرا جذبہ ایمانی ہے، بات مانے یا نہ مانے مجھے اسے غرض نہیں، میرا اپنا جذبہ ایمانی ہے، اگر دنیا کے اندر قرآن کے پڑھنے والا کوئی بھی نہ رہے، قرآن کے پڑھنے والا کوئی بھی نہ رہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے کہ در و دیوار سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آئے گی، ہواؤں سے، بارش کے قطرات سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آئے گی، دریا کی ہر بوند سے اور پانی کے ہر قطرے سے آواز آئے گی قرآن کی تلاوت کی، درختوں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آئے گی، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر! پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے یا کوئی بھی حافظ قرآن ہے، پوری کتاب کو حفظ کر کے اپنے سینے میں رکھ لیتا ہے، اس کے سینے کے اندر، اس کے دماغ میں سارا قرآن موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جب مصلی پر کھڑے ہو کر شروع سے لے کر سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جب پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیا اس کے سامنے کتاب موجود ہے؟ ہوتی ہے؟ بولیے، کتاب موجود ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن، حافظ قرآن اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کتاب بھی سامنے موجود نہیں، اس جگہ اللہ کریم نے محفوظ رکھا ہے۔ کہاں پر ہے؟ دماغ کے اندر، دماغ کو چیرو، کیا دل کے اندر ہے؟ دل کو چیرو، کیا سینے کے اندر ہے؟ سینے کو چیرو۔ اللہ اکبر! قرآن تب بھی جہاں پر موجود ہے تب بھی نہیں ملے گا قرآن ہے کہاں۔ اللہ کریم نے قرآن کو اس مقام پر محفوظ رکھا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کی یہ برکت ہے کہ جب کوئی شخص محبت کے ساتھ قرآن کو یاد کرتا ہے تو سارے کا سارا قرآن اسے یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن اصل ہے کہاں؟ لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر۔ اگر کتابی صورت کے اندر نہ بھی ہو، اللہ کریم تب بھی اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تاریخ ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، اخباروں میں، نیٹ پر، ٹیلی ویژن پر یا دیگر ذرائع سے خبر ملتی ہے کہ آج قرآن کے ساتھ یہ بے ادبی ہوئی، آج قرآن کے اتنی تعداد کے اندر جلایا گیا، آج قرآن کے ساتھ یہ توہین ہوئی۔ اللہ اکبر! ہزاروں تعداد کے ساتھ، قرآن کی ہزاروں تعداد کے ساتھ جلنے کے باوجود 1400 سال گزر گئے، آج تک بھی قرآن کے سپارہ تو دور کی بات، رکوع دور کی بات، آیت دور کی بات، لفظ دور کی بات، حرف دور کی بات، قرآن کے حرف کے نہ زیر کے اندر فرق آیا ہے نہ زبر کے اندر فرق آیا۔
اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود اٹھایا. لہٰذا قرآن سے محبت کرو، نماز کی پابندی کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرو.